5 4 3 2 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سبق نمبر 240 میں ہیں اور 17ویں حروف پر آج گفتگو کریں گے۔ لیسن نمبر 240 اور یہ حرف ہے ان۔ ان کا مطلب ہے انڈیڈ، سرٹینلی اور دیٹ۔ دیکھیے ان اور ان کا فرق پہلے سمجھ لیجئے۔ ان صدر کلام میں آتا ہے لیکن ان درمیان میں آتا ہے، کلام کے آغاز میں بطور صدر کلام نہیں آتا۔ ان کے بعد والے جملے کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے، تو یہ ہمیشہ جملے کے وسط میں آتا ہے، یعنی مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ انگریزی میں جسے آپ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اسپیچ اور انڈائریکٹ اسپیچ، تو جیسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں he told me that he is not coming، تو he told me that، تو یہ that جو ہے یہ اس کے بعد ایک پورا جملہ ہے he is not coming، تو یہ انا کے بعد کا جملہ یہ پوری طرح ایک مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، تو اور درمیان میں that آ گیا۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اچھی طرح جان لو وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ با اقتدار ہے، قوت والا ہے، حکیم ہے، عزت والا، اقتدار والا، حکیم ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، بلغنی ان زیدن قائم، بلغنی ان زیدن قائم، تو اب یہاں زیدن دیکھیے منصوب ہو گیا انا کی وجہ سے، درمیان میں آیا ہے، بلغنی کے بعد آیا ہے، یعنی مجھے یہ بات بتائی گئی ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، ان زیدن قائما کہ زید کا قیام ہو گیا ہے، زید کھڑا ہوا ہے، اس کی خبر مجھے مل چکی ہے۔ تو اس کے بعد کہ پورا جو جملہ ہوتا ہے ان کے بعد کا جملہ وہ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ جن کی پہلی آیت ہے، دیکھیے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ کیا وحی کی گئی ہے؟ اب یہ پورا آ رہا ہے، استمع نفر من الجن کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن کو سنا، تو میں نے خود مجھے نہیں پتا تھا، مجھ پر وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی، مجھ پر وحی کی گئی، اوحی الیہ کہ میں جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو جنات کے ایک گروہ نے بھی آ کر توجہ سے اس قرآن کو سنا، استمع نفر من الجن۔ 18واں حرف ہے، دیکھیے، انما، انما، انا اور ما سے مرکب ہے اور یہ بھی درمیان میں آتا ہے، اور دیکھیے سورہ کہف کی آیت ہے، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی گئی ہے، یوحا الیہ، کیا وحی کی گئی ہے؟ اب اس کے بعد کا پورا جملہ یہ مفرد کے حکم ہے کہ الہکم الہ واحد، تم لوگوں کا الہ صرف ایک الہ ہے، تم لوگوں کے اوپر جو طاقتور ہستی ہے، تمہارا جو معبود ہے، تمہارا جو تم پر جو حکومت اور فرمانروائی کر رہا ہے وہ ایک اللہ ہے، الہکم الہ واحد۔ 19واں حرف ہے او۔ او جملے کے حکم کو دو مذکورہ چیزوں میں سے ایک کے متعلق کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ خبر، امر اور استفہام والے جملوں میں استعمال ہوتا ہے۔ او، او کا مطلب ہے یا۔ اب جملہ خبریہ میں دیکھ لیجئے اس کی مثال، جاءنی زید او امر، میرے پاس یا تو زید آیا تھا یا امر، جاءنی زید او امر، یہ جملہ خبریہ ہے۔ اور جملہ امریہ میں دیکھیے، اضرب راسہ او ظہرہ، اس کے سر پر مارو یا اس کی گردن پہ، اس کی پیٹھ پہ مارو۔
اضرب راسہ او ظہرہ، اس کی پیٹھ پہ مارو یا اس کے سر پہ مارو۔ اب استفہامیہ جملے میں او کیا استعمال دیکھیے، القیت عبداللہ او اخاہ، القیت عبداللہ او اخاہ، تو کیا آپ نے عبداللہ سے ملاقات کی تھی یا اس کے بھائی سے؟ تو او کو کئی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، طلب کے لیے اور تقریر کے لیے، شک اور تفریق اور ممانعت کے لیے، ابہام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذرا اس کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ تقریر کا مطلب ہے آپشن، اختیار۔ اس کی مثال دیکھیے، فمن کان منکم مریضا او بہ عظم من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ اب یہاں پہلے شرطیہ جملہ ہے، پھر اس کے بعد جزائیہ جملہ ہے۔ شرطیہ جملے میں بھی دیکھیے او ہے، جزائیہ میں 2 مرتبہ او استعمال کیا گیا ہے کہ تم میں جو آدمی مریض ہے اس کے لیے بھی، یا پھر جس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، جوئیں پڑ گئی ہیں، کھجلی ہے، خارش ہے، فمن کان منکم مریضا، جو بیمار ہو گیا تم لوگوں میں سے، یا پھر جس کے سر میں تکلیف ہے، تو ففدیۃ من صیام، اب اس کے لیے کیا کفارہ ہے؟ وہ سر منوا لے گا، ظاہر ہے بیمار ہے، سر میں تکلیف ہے اور اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ سر منوا لو، تو ایسا شخص احرام کی حالت میں ہے، اپنا احرام اتار لیتا ہے، تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، فدیہ دینا پڑے گا۔ ففدیۃ من صیام، یا تو وہ روزے رکھے، او صدقۃ، یا کچھ صدقہ دے، او نسک، یا پھر قربانی کرے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دے دی نا، صیامن او صدقۃ او نسک، یا تو روزے رکھے، یا تو خیرات کرے، یا پھر قربانی کرے، اختیار دے دیا۔ تو اختیار کے لیے ہاں او استعمال ہوا ہے، دیکھیں۔ یا پھر آپ کہتے ہیں تزوج ہندن او اختہا، کہ شادی کر لو، ہند سے کر لو یا اس کی بہن سے کر لو۔ تو یہاں تزوج جو ہے یہاں فعل امر ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اختیار آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اچھا، بعض اوقات او جو ہے اباحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بطور تشبیہ ہے۔ یہاں دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت ہے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوةً، تو اب یہ ان کے دل بہت سخت ہو گئے ہیں، تو پہلے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، یا اس سے بھی بڑھ کر قساوت ان کے دلوں میں آ گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان منافقین کو آپ کسی ایک سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، جائز ہے، یا تو پتھر دل کہیے یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی مثال دے دیجیے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، اسحب حمیدن او رشیدن، حمید کی صحبت اختیار کر لو یا رشید کی کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں اچھے ہیں، دونوں نیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو حمید کی دوستی اختیار کر لو یا رشید کی کر لو، دونوں کی آزادی ہے۔ اسحب حمیدن او رشیدن، یہ اباحت کے لیے۔ کبھی او شک کے لیے آتا ہے، ڈاؤٹ کے لیے استعمال آتا ہے۔ دیکھیے سورہ کہف کی آیت ہے، لبسنا یومن او بعد یوم، تو ہم یا تو ایک دن پورا سوتے رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ سوتے رہے ہیں۔ اچھا، کبھی او تفریق کے لیے آتا ہے، ڈویژن کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ الگ چیز ہیں، یہ الگ چیز ہے۔ وقالو، جیسے قرآن میں ہے، دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت ہے، وقالو کونو ہودن او نصارا تہتدو، تو مطلب یہ ہے کہ یہودی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ ہدایت پالو گے، تہتدو۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ ہدایت پالو گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔
تو یہاں مطلب یہ ہے کہ حالانکہ دونوں کے راستے الگ ہیں، تو یہ او تفریق کے لیے، یہودیوں کا راستہ الگ ہے، عیسائیوں کا راستہ الگ ہے۔ تو یہودی تو حضرت عیسیٰ کو رسول بھی نہیں مانتے، تو اور عیسائیوں کا یہ ہے کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور ہر ایک خوش فہمی میں ہے کہ ان کا راستہ صحیح ہے۔ تو یہاں بتانے کے لیے کہ یہ دو الگ الگ راستے ہیں اور دونوں غلط ہیں، او کا استعمال کیا گیا۔ کبھی او کا استعمال ابہام کے لیے ہوتا ہے، ایمبیگوٹی کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیے سورہ سبا کی یہ آیت ہے، سورہ سبا کی، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو یہاں دیکھیے کہ یہاں کافروں سے بحث کرنے کے لیے ایک بات مبہم طور پر کہی جا رہی ہے۔ تو یعنی ہمارا راستہ توحید کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، توحید کا راستہ ہے، اور آپ کا راستہ شرک کا راستہ ہے، مختلف ہے، آپ کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا دین صحیح ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دین صحیح ہے، تو وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، یا تو ہم لا محالہ، یا تو ہم یا پھر آپ وہ ہدایت پر ہیں، لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا پھر گمراہی میں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک فریق ضرور کھلی گمراہی میں ہے، یا تو ہم کھلی گمراہی میں ہیں یا آپ کھلی گمراہی میں، یا ہم ہدایت پر ہیں یا آپ ہدایت پر ہیں، لیکن راستے مختلف ہیں، اور اتنے مختلف راستے ہیں کہ دونوں صحیح نہیں ہو سکتے اور دونوں غلط نہیں ہو سکتے، کہ ایک گروہ ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے، ایک خالق کو مانتا ہے، دوسرا کئی خداؤں کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پر اتمام حجت کے لیے بات کی جا رہی۔ او کبھی ممانعت کے لیے آتا ہے، فعل نہیں کے بعد ممانعت کے لیے۔ دیکھیے یہ سورۃ الدہر ہے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، تو ان لیڈروں میں سے کسی کی بھی پیروی مت کیجیے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، چاہے وہ گناہ گار ہو، چاہے وہ ناشکرا ہو، چاہے وہ عاصم ہو، عاصمًا أَوْ كَفُورًا، چاہے وہ عاصم ہو، گناہ گار ہو یا پھر ناشکرا ہو۔ اچھا، او دیکھیے بعض اوقات تقسیم کے لیے آتا ہے، کلاسیفیکیشن کے لیے آتا ہے، جیسے علم نحو کا ایک مشہور جملہ ہے، الکلمۃ اسم او فعل او حرف، کہ لفظ کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ الکلمۃ اسم او فعل او حرف، ان تینوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے۔ کوئی لفظ لے لیجئے آپ۔ چلیے جی، اگلی قسم او کی ہے ایلا کے معنی میں، ایلا کے معنی میں، انٹل کے معنی میں، جیسے آپ کہتے ہیں لَأَسْتَحِلَّنَّ الشَّعْبَ او أُدْرِكَ الْمُنَى، لَأَسْتَحِلَّنَّ الشَّعْبَ او أُدْرِكَ الْمُنَى، تو میں آرزوؤں کی تکمیل تک دشواریوں کا مقابلہ کرتا رہوں گا، دشواریوں کا مقابلہ کرتا رہوں گا، یا پھر ادرک المنى، اور جو ہے اپنی مراد تک پہنچ جاؤں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تک کا مفہوم یہاں دے رہا ہے۔ کبھی او الا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ادروائز۔ دیکھیے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں لَأَعْقِبَنَّهُ أَوْ يُؤْتِيَ أَمْرِي، لَأَعْقِبَنَّهُ، لَأُعَاقِبَنَّهُ، یعنی میں ضرور بضرور اس کا پیچھا کرتا رہوں گا، او یا پھر اسے میری بات ماننی پڑے گی، او يُؤْتِيَ أَمْرِي، لَأُعَاقِبَنَّهُ، میں ضرور بضرور اس کا پیچھا کرتا رہوں گا۔ او کا مطلب ہے إِلَّا أَن يُؤْتِيَ أَمْرِي، یا پھر مجھے میری بات اس کو ماننی پڑے گی۔ اچھا، کبھی دیکھیے او ام یا بل کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، رادر۔ سورہ صافات کی آیت ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، تو بل جو ہے وہ استدراک کے لیے استعمال ہوتا ہے
کہ یہ نہیں بلکہ یہ، بلکہ صحیح بات یہ ہے، یعنی آپ ایک مبہم بات کہتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو مزید ریکٹیفائی کرتے ہیں اس کو بل کے ذریعے سے، یا بل کے ذریعے۔ دیکھیے سورہ صافات میں حضرت یونس کے بارے میں کہا گیا کہ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000، تو یہاں تو 1,00,000 100,000 إِلَى 100,000 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ اس کے بعد اس کو او یزیدون، تو اب یہاں او کا مطلب ہے بلکہ یزیدون، بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ تو یہ او کا بیان تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 20واں حرف ہے اے جو ہے تفسیر کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ندائیہ بھی ہو سکتا ہے، تفسیریہ اور ندائیہ۔ جیسے آپ کہتے ہیں، جیسے دیکھیے 20واں حرف ہے اے دو قسم کا ہوتا ہے، تفسیریہ اور ندائیہ۔ اب تفسیریہ کی مثال دیکھ لیجئے، ہوا مکیٌ، اے منصوب الی مکہ، ہوا مکیٌ اے منصوب الی مکہ۔ تو یہاں اے جو ہے کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ مکی ہے، یعنی مکے کی طرف منصوب ہے۔ یا پھر آپ کہتے ہیں رأیت غضنفرا، تو اے اسدا، تو یعنی میں نے غضنفر کو دیکھا، یعنی اسد کو دیکھا۔ تو غضنفر کی تفسیر کرتے ہیں آپ اسد سے، غضنفر کا مطلب بھی اسد ہے، شیر ہے، اور اسد کا مطلب بھی وہ ہے۔ تو غضنفر عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، تو آپ اس کی تفسیر کرتے ہیں رأیت غضنفرا اے اسدا۔ اور کبھی ندائیہ ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں اے محمد، یعنی یا محمد اے۔ اردو میں بھی اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب آ جائیے 21واں حرف ہے ای، یہ زیر کے ساتھ ہے یس، یہ اس بات اور تصدیق کے لیے آتا ہے، اور قسم سے پہلے آتا ہے، اور نعم کا مفہوم دیتا ہے۔ ای استفہام کے اس بات کے لیے بھی آتا ہے، اس کے بعد قسم کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال دیکھیے، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ یستنبئونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، احقٌ، کیا یہ حق ہے؟ تو قل، جواب دیجئے کہ اے وربی انہ لحق، ہاں جواب دیجئے نا، جواب دیجئے قل ای وربی، میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ اسی طرح دیکھیے اے لعمرک، یہاں بھی اے جو ہے کہ بعد قسم آئی ہے، لعمرک۔ اوپر کی مثال جو قرآن کی تھی اے وربی، یہاں بھی قسم ہے، دیکھیے اس کے بعد میرے رب کی قسم، انہ لحق، کہ یہ ایک سچی بات ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے اے حلّہ، حلّہ اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم۔
اے لعمرک تمہاری جان کی قسم۔ تو یہ چند حروف تھے جو سبق نمبر 240 میں آپ کے سامنے رکھے گئے اور ان کی وضاحت کی گئی۔ انشاءاللہ اگلا سبق ہوگا سبق نمبر 241 اور وہاں بات ہوگی بی کی، حرف بی کی، اور یہ 22واں حرف ہوگا بی، بے زیر بی۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔